53 سے یا ایھا آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. ایمان والوں سے خطاب ہے، وہ جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں. ایمان کی صفت سے پکارا جا رہا ہے. ایک انسان کے اندر بہت سی صفات ہوتی ہیں، بہت سی کوالٹیز ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے کام ہیں جو وہ کرتا ہے، لیکن یہاں کس نام سے پکارا جا رہا ہے؟ ایمان کے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی انسان کی سب سے بہترین صفت، سب سے بہترین پہچان کیا ہے؟ کہ وہ اپنے خالق کو مانتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، اس کی بات مانتا ہے. اللہ کے نزدیک بندوں کی محبوب ترین صفت کیا ہے؟ ایمان. حالانکہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو یہ نہیں کہا اے نماز پڑھنے والو، یہ نہیں کہا کہ اے روزہ رکھنے والو، اے حج کرنے والو، کیونکہ ایک تو یہ کہ ان کی تعداد اور بھی کم ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں سے سب سے اوپر ٹاپ پر ایمان ہے. ایمان ہے تو باقی سب کچھ ہے، نماز روزہ بھی قبول ہے، اگر ایمان نہیں تو وہ بھی فائدہ نہیں دیتا. تو اس لیے ہمیں نعمت ایمان پر کیا کرنا چاہیے؟ شکر، اور اس کی قدر، اس کی اہمیت جاننی چاہیے کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان دیا ہے، اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے. اور ایمان ہو تو باقی عمل بھی ہوتے ہیں. اس لیے ایمان کے صفت سے مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنو استعینوا، مدد مانگو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے. صبر اور صلاۃ سے یعنی اس کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو، کیونکہ اس دنیا میں انسان کی زندگی ہر طرح کی مشکلات سے گھری ہوئی ہے. انسان کے راستے میں بہت سی پگڈنڈیاں ہیں، اونچ نیچ ہے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. مشکلات کی وجہ سے انسان گھبرا اٹھتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان کو پھر کرنا کیا چاہیے؟ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، جس کا اظہار ہم ہر روز سورۃ الفاتحہ میں نماز میں کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی صرف ہم عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت مشکل کام ہے، اس لیے تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو ایمان کی حفاظت کے لیے کیا ضروری ہے؟ صبر اور نماز ضروری ہے، ورنہ انسان اپنے ایمان کو بچا نہیں سکتا. اور صبر کیا ہے؟ ثابت قدم رہنا، اپنے نفس پہ قابو پانا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اپنے جذبات پہ قابو پانا، تقدیر پہ شکوہ نہ کرنا. تو ذکر اور شکر جس کا پچھلی آیت میں حکم دیا گیا، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر صبر اور صلاۃ ہو، ورنہ اس حکم پر عمل نہیں ہو سکتا. استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور صبر کا ذکر یہاں صلاۃ سے بھی پہلے کیا گیا، کیونکہ صبر زیادہ مشکل کام ہے. اگر جو صلاۃ بھی مشکل ہے، جسے پیچھے آیا نا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ وہ بڑی چیز، بھاری چیز ہے، گراں ہے، مشکل ہے، مگر خاشعین پر. تو اسی طرح صبر بھی مشکل ہے، لیکن جو صبر کرنا چاہے اللہ اس کو صبر دے دیتا ہے. تو یہاں صبر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ان اللہ مع الصابرین، پھر اس کی جزا بتائی گئی کہ صبر کا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہیں اللہ کی مدد نصیب ہوگی، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سو پہلی بات یہ ہے کہ ایمان ہو تو صبر ہوگا، ایمان کی نشانی ہے صبر. جو شخص صبر کرتا ہے وہ کس بات کا اظہار کرتا ہے؟ یعنی زندگی میں مشکلات تو ہوں گی، جب مشکل آتی ہے اور انسان نیگیٹولی ریاکٹ نہیں کرتا، اپنے آپ کو تھام لیتا ہے، اپنے جذبات کو کنٹرول کر لیتا ہے، اللہ سے گلہ شکوہ نہیں کرتا، بہت اچھی طرح اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. عملی مثال ہے، ایسی صورت میں صبر کرنا کیا ہے؟ ایمان کی نشانی. کیونکہ جب ایمان ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یقین اور اعتماد ہوتا ہے انسان کے اندر، اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ میری مدد ضرور کرے گا، اللہ اس مشکل میں سے راستہ نکالے گا. یا
اس مشکل کا بھی کوئی مقصد ہے اور اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ خیر نکلے گی، لہٰذا وہ ایمان اس کو صبر کرنے والا بنا دیتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر کسی کو صبر مل جائے تو صبر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ حدیث میں آتا ہے وَمَا أُعْطِيَ الْإِنسَانُ عَطَاءً أَحْسَنَ وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، انسان کو صبر سے بڑھ کر کوئی بھی چیز، کوئی بھی عطیہ، کوئی بھی تحفہ زیادہ بہتر اور زیادہ وسیع نہیں ملا۔ یعنی صبر سب سے بڑا اور بہترین تحفہ ہے جو کسی بھی انسان کو مل جائے اللہ کی طرف سے۔ اور صبر کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ صبر کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ جب کوئی مشکل آتی ہے تو دو ہی راستے، یا صبر کرے اور یا نہ کرے، ناراض ہو۔ لیکن ناراض ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ مشکل آسان ہو جاتی؟ نہیں۔ واویلا کرنے سے کیا مسائل کم ہو جاتے؟ نہیں۔ تو اس لیے صبر نہایت ضروری ہے، اور صبر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ انسان جو چاہے کرے، لیکن جو کام صبر اور انتظار سے ہوگا وہ اسی راستے سے ہوگا، کسی اور راستے سے ہو نہیں سکتا۔ اور چونکہ انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے آزمائشیں تو آئیں گی، ان سے انسان بھاگ نہیں سکتا۔ تو ان آزمائشوں کو فیس کرنے کے لیے یہاں طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر کیا کرو؟ صبر کرو۔ یہ بھی کہا گیا کہ وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، یاد رکھو کامیابی صبر ہی کے ساتھ ہے، صبر کے بغیر کامیابی نہیں۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور وسعت سختی اور تنگی کے ساتھ ہے، کرب کے ساتھ ہے۔ یعنی جب انسان تکلیف سے گزرتا ہے تو اس کے بعد ہی وسعت پیدا ہوتی ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور عسر کے ساتھ یسر ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ صبر کے ساتھ کام آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے انسان کو۔ جس کو اللہ کی مدد مل جائے پھر اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں رہتی، اور انجام بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ سورۃ الزمر آیت 10 میں آیا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والے اپنا اجر بغیر حساب کے پائیں گے، یعنی بے شمار، انلمیٹڈ۔ دوسرے لوگ ان کو دیکھ کر تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں بھی دنیا میں کوئی مشکل آتی اور ہم بھی اسی طرح صبر کرتے اور ہمیں بھی یہ اجر اور یہ مقام ملتا جو ان کو ملا ہے، لیکن دنیا میں انسان صبر کر نہیں سکتا۔ تو صبر اور برداشت جو ہے یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، اور مومن کی زندگی کا اہم ترین پہلو ہے، اس کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ اور پھر یہاں پر یہ جو بات کی گئی کہ ان اللہ مع الصابرین، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے؟ تو ساتھ سے مراد یہاں تائید ہے، مدد ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، یاد رکھو کامیابی صبر کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد اس وقت آئے گی تمہیں جب تم صبر کرو گے۔ اور اللہ کی جو معیت ہے یا اللہ کا جو ساتھ ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عام اور ایک ہوتا ہے خاص۔ عام کیا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا تَكُونُوا، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جہاں کہیں بھی ہو وہ ساتھ ہے تمہارے۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ ہر ایک کے ساتھ ہے، یعنی اپنے علم کے ساتھ ہے، وہ ہر ایک کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، سب کی سنتا ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، جب تین لوگ سرگوشی کرتے تو چوتھا وہ ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، پانچ ہو تو چھٹا وہ ہوتا ہے۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، اس سے کم ہو یا زیادہ، الا هو معهم اینما كانوا، وہ ان کے ساتھ ہی ہے جہاں بھی وہ چلے جائیں۔ تو ایک تو یہ ہے ساتھ کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور ایک ہے معیت خاص۔ خاص کیا؟ یعنی اللہ کی تائید ہے، پھر یعنی صرف علم کی حد تک نہیں بلکہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی مدد دیتے ہیں۔ جیسے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، جاؤ فرعون کے پاس، جاؤ پیغام پہنچاؤ۔ کتنا خوف کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس وقت
انسان کے اندر یہ اعتماد کہ اللہ میرے ساتھ ہے انسان کو بڑے سے بڑے کام پر رسک لینے پہ مجبور کر دیتا ہے. یعنی انسان کے اندر ایک یقین اور اعتماد کی کیفیت آ جاتی ہے. اور پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا. تو کیا مطلب ہے؟ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، کوئی دشمن ہمیں نقصان نہیں دے سکتا. تو جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ کیا پاتے ہیں؟ اللہ کی خاص رحمت سے حصہ پاتے ہیں اور اللہ کی مدد ان کو نصیب ہوتی ہے اور ان کے کام بن جاتے ہیں. لیکن وہ جو ایک مشکل وقت ہوتا ہے نا، جیسے گلے میں کچھ اٹکا ہوا ہوتا ہے اور اس کو انسان نہ نگل سکتا ہے نہ اگل سکتا ہے، تو وہ وقت مشکل ہوتا ہے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہو کہ کسی گلے میں کچھ اٹکا تو وہ اٹکا ہی رہ گیا، یا وہ انسان کوشش سے نگل لیتا ہے یا پھر اگل دیتا ہے. تو صبر کیا ہے کہ اس کو نگل جائے، پی جائے انسان. اور اس کے ساتھ ساتھ صلات بھی ضروری ہے، اور صلات دراصل صبر میں مددگار ہے. صبر صلات کے ذریعے آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی تو آپ کیا کرتے؟ فوراً نماز کی طرف دوڑتے. اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، بخاری کی حدیث ہے کہ جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی تو نماز کی طرف دوڑ پڑتے. اور ویسے تو دن میں 5 دفعہ انسان نماز ادا کرتا ہے، لیکن خاص نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے جس کو صلاۃ حاجت عام طور پہ بولتے ہیں. اور طریقہ کیا ہے کہ جب انسان کو مشکل پیش آئے وضو کرے، مصلی بچھائے اور اللہ سے مانگے، کیونکہ اللہ نے خود کہا مدد مانگو نماز کے ساتھ. اچھا، ہمیں جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو غم کے مارے بیٹھ جائیں گے، ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، آئسولیٹ ہو جائیں گے، کہیں چھپنے کی کوشش کریں گے، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے، یا لوگوں سے ملیں گے تو شکوے شکایتیں کرتے رہیں گے، یا پھر یہ ہے کہ ان کے اوپر بھروسہ کر لیں گے کہ یہ ہمارا کچھ سنوار دیں گے، یا پھر یہ کہ تھوڑے سے کچھ مزید نیک لوگ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے اوپر توکل کر کے بیٹھ جائیں گے، ان سے مدد مانگیں گے، یا پھر وظیفوں کا سہارا لیں گے. قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا کرو؟ وظیفے پڑھو، صبر اور صلات. صبر کرو. صبر کیا؟ انتظار کرو، ٹھہر جاؤ، اچھے رویے کا مظاہرہ کرو، مشکل گزر جائے گی، اور اللہ کو یاد کرو. صلات اصل میں کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ سے بات کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے. اور خاص طور پر نفل نماز پڑھ کے سجدے میں دعا کریں، کیونکہ سجدے میں انسان اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے اور اس وقت انسان کی دعائیں سنی جاتی ہیں. تو یہ چیز پلے باندھ لے. کوئی مشکل ہو بندوں سے کہنے کی بجائے سب سے پہلے اللہ کی طرف دوڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. اس کے آگے روئیں، اس سے مانگے. ہر چیز پہ وہ قادر ہے، سب کچھ وہ کر سکتا ہے. اور اگر یہ سمجھنا ہے کہ کرے کیا، تو اس وقت اللہ سے فیصلہ مانگے، یا اللہ تو مجھے راستہ دکھا کہ مجھے کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے. تو ہر غم، بیماری، تکلیف، پریشانی، دکھ، ڈپریشن، ہر چیز میں اس کی طرف رجوع. سجدے میں مسنون دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، اور مسنون دعاؤں میں جیسے کتاب بھی ہے ایک مسنون دعاؤں کی. اور اس کے علاوہ اگر اور کچھ نہیں آتا تو اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے. کیونکہ جب انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی، کیونکہ اللہ اور بندے کے درمیان گناہ کیا ہے؟ ایک رکاوٹ، آڑ. تو انسان اگر کوئی اور دعا نہیں بھی سجدے میں آتی اس کو تو استغفار کرتا رہے. دیکھیں ہماری جتنی بھی پرسنل دعائیں ہیں وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں موجود ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ایکسپلور نہیں کیا، سب کچھ وہاں موجود ہے. تو مسنون دعائیں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی نہ کوئی دعا آپ اپنے لیے مارک کر سکتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت میں مانگی ہوئی کئی دعائیں. اور ایک مشہور دعا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں مانگا کرتے ہیں. اور اگر یہ ساری نہیں بھی آتی تو اللہم اغفر لی، استغفر اللہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر یہی دعا پڑھ رہے تھے سجدے میں، کیونکہ جب اللہ کی رحمت آ گئی تو سب مسئلے حل ہو جائیں گے. کیونکہ پرسنل دعا کو ذہن میں رکھ لیں اور زبان سے کیا بولتے رہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی. استغیث، اپنے لیے استغیث کہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہوں جیسے پوری فیملی کا معاملہ ہو کوئی تو نستغیث.